بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور یا الہی رحم فرما خاتم صدیق اکبر ہوں، یا الہی رحم فرما خاتم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بعد ازاں لائق سعادت و احترام و تقریب معزز سامعین امت بہترین جماعت مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، اور 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل انبیاء کے بعد کائنات عالم کے اندر سب سے بڑے ولی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ہم پچھلے گزشتہ دو جمعے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیان کر چکے ہیں۔ کائنات عالم کی یہ زمین اور آسمان کو بطور ورق استعمال کیا جائے، درختوں کو، پودوں اور پتوں کو بطور قلم استعمال کیا جائے، اور سمندروں کو، نہروں کو، چشموں کو بطور سیاہی استعمال کیا جائے، اور ساری کائنات کے انسان مل کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل لکھتے رہے اور خطیب بیان کرتے رہے، مصنف اور مؤلف محرر لکھتے رہے، مقرر خطیب بیان کرتا رہے، مفتی بیان کرتا رہے، خود انسان ختم ہو جائیں گے، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل ختم نہیں ہو جائیں گے۔ رب نے اتنی شان عطا فرمائی، اور شان بھی اتنی کہ آقا کریم علیہ السلام نے کہا جب مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ کے دائیں تھے ابوبکر، بائیں تھے عمر، آگے صحابہ کرام تھے۔ دیکھا یہ منظر کہ کتنا پیارا منظر ہے، درمیان میں آقا کریم علیہ السلام ہے اور دائیں ابوبکر ہے، بائیں عمر ہے۔ میرے صحابہ کرام کو جب کملی والے نے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گوار ہے نا، جس طرح میں ابوبکر اور عمر آج مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے بھی ایسے ہی ظاہر کریں گے کہ میرے دائیں ابوبکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا، آقا یوم القیامت ابوبکر اور عمر اس وقت بھی میرے ساتھ ہیں۔ یہ شان عطا فرمائی دنیا کے اندر، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رفیق بنایا، اور کملی والے کی ظاہری مساج کے بعد سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ لیکن دیکھ لیں جس طرح دنیا کے اندر ساتھی تھے، اسی طرح قبر کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھی بنا لیا،
اور عام بندے سے روایت نہیں، سرکار مولانا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب المرگ تھے تو میں آپ کے پاس گیا اپنی عادت کرنے کے لیے۔ آپ نے مجھے وصیت کی کہ اے امیر مرتضیٰ جب میرا وصال ہو جائے دنیا سے میں پردہ فرما لوں تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام کے روزے کے پاس جانا ہے اور جا کے کہنا ہے یا رسول اللہ ابو بکر ہے یسرا نے مجھے اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت ہے تو اندر لے، اجازت نہیں سرکار بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علی اگر اجازت مل جائے مجھے وہاں دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سرکار مولانا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، جب جنازہ پڑھ کے کفن کا اہتمام کر کے ہم فارغ ہوئے، کہتے میں غسل دینے سے جب فارغ ہوا میں سرکار بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس اٹھ کر سیدھا روضہ رسول کے پاس چلا گیا۔ میں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر ہے اجازت مانگتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں دروازہ کھل گیا، دروازے سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس داخل فرما لو۔ جو دنیا کے اندر ساتھی تھا قبر کے اندر بھی ساتھی بنا لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا کل قیامت کے دن بھی ہم ایسے اٹھیں گے جس طرح ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ابھی مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ سرکار بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی شان عزت و مقام اللہ نے دیا ہے اور آپ علیہ السلام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان تک نشاور کی، بڑی قربانیاں دی۔ کس طرح ہجرت کی رات ہے اور ہجرت کی رات پیچھے سے بھی دشمن کا خوف ہے اور آگے تاک میں بیٹھے ہوئے دشمن بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کہیں چھپا ہوا دشمن حملہ نہ کر لے یا تلاش میں آنے والے دشمن حملہ نہ کر لے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ پیارا صحابی ہجرت کی شب کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آگے چلتا ہے میرے، کبھی میرے پیچھے آ جاتا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب تاک میں بیٹھے ہوئے دشمن کا خیال میرے دل میں آتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ ہونا جائے تو میں آپ کے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب پیچھے سے تلاش میں آنے والے دشمن کا خیال آتا ہے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا تم میری جان پہ اپنی جان کو نچھاور کرنا یہ اول درجے کا نیکی سمجھتا ہے؟ اس بات کو مانتا ہے کہ مجھ پہ اپنی جان کو نچھاور کر لے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اور چاہیے کیا، مجھے تو بس اللہ کا رسول چاہیے، صدیق کے لیے خدا کا رسول ہے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اپنی جان تک کہ کہیں دشمن آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے حملہ نہ کر لے، دشمن کے سامنے اپنا سینہ پیش کرے۔ اور آج سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن ہے، آپ کے وصال کا دن ہے، تو ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر آپ کی روح کے سارے سوال کر لیں کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں، بلکہ ایسا کریں تو آپ کے درجات اور آپ کی شخصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کا گناہ معاف فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ یاران مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی وفا کی، اور آج اگر کوئی کتا ان پہ بھونک لے تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود گستاخ سے نجات ہوگا، اس لیے کہ ان کی گستاخیوں سے آقا کریم علیہ السلام کے اس پیارے صحابی کی شان ارفع والا ہے، جس کی شان خود خدا بیان کر رہا ہے، میں اور آپ بیان کریں نہ کریں، ہمارے ذکر کا محتاج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، لیکن ہم اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔
ہم کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابی نہ مانتے اگر قبری والے کی موجودگی میں مصلی حسین پہ نہ آتے. ہم کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کرتے اگر وہ آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھتے. ہم کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان نہ کرتے اگر کہ وہ آقا کریم علیہ السلام سے وفا نہ کرتے. ہم سرکار سیدنا صدیق اکبر ہو, حضرت امیر معاویہ ہو, حضرت عمر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت علی ہو یا کوئی اور صحابی ہو, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں کہ صحابہ ہو, اہل بیت ہو, دنیا کا کوئی بھی فرد ہو, ہم اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام سے وفا کر گیا. بس ہمارا مدار سمجھ یہی ہے. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کی شب جب غار سور پہنچے نا, آج کا اگر کسی حاجی سے پوچھنے کتنی اونچی پہاڑی ہے, بندہ اکیلا نہیں جا سکتا, اور سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت کا بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اکیلا بندہ, تنہا بندہ, بغیر مدد کے بندہ تھک جاتا ہے, اور سرکار سیدنا ابوبکر صدیق آقا کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے غار سور میں جا رہے ہیں. جب پہاڑی پہ پہنچے, سارے راستے میں پانی نہیں, اس پہاڑی پہ پانی نہیں, لیکن سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا جس کے ساتھ میں آیا ہو اگر وہ حکم کر دے تو کبھی جنت سے نہر جائے گا. ماشاءاللہ. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. میں نے آنے کی تصورات میں پوچھا, ابوبکر پہاڑی کی چوٹی پہ کہاں سے پانی آ گیا؟ فرمایا, سوال کرنے والے سوچ, مجھے بھی پتا ہے پہاڑی کی چوٹی پہ پانی نہیں, لیکن جس کے ساتھ میں آیا ہوں اگر یہ جنت کو حکم کر دے تو ہو کو سو کو پہاڑی پہ جاری کروا دیں. آقا کریم علیہ السلام پیاس لگی ہوئی ہے. میرے نبی نے فرمایا, جا غار کے کونے میں جا, غار کے کونے میں پانی. کہتے میں جا کے غار کے کونے میں دیکھا, اتنا میٹھا پانی تھا, سفید دودھ سے زیادہ ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. میں نے پانی پی کے جب آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا, میرے نبی نے فرمایا, ابوبکر تجھے پتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. فرمایا, ابوبکر جب تو نے پانی مانگا رب کریم نے جنت سے نہر فردوس جو تھی اس سے پانی کو جاری فرما دیا. یہ جنت سے نہر فردوس جاری ہو گئی. آپ کے لیے پانی جنت سے آیا ہے, حوض کوثر سے آیا ہے, نہر فردوس سے آیا ہے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ کیا رب کریم کے ہاں ابوبکر کا یہ مقام ہے, یہ مرتبہ اور یہ شان ہے؟ میرے نبی نے فرمایا, ہاں ابوبکر تیری شان تو یہ ہے اگر کوئی بندہ 70 انبیاء جیسے عمل کر لے, جس طرح ایک نبی ساری زندگی عمل کرتا ہے, اس طرح کوئی بندہ 70 انبیاء کے برابر عمل کر لے لیکن تیرا گستاخ ہو. اللہ کہتا ہے 70 انبیاء کے برابر عمل بھی ہے لیکن ابوبکر کا گستاخ ہے, اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملنا. تیرا مقام تو یہ ہے عمل 70 انبیاء جتنے ہو لیکن گستاخ تیرا ہو جنت سے محروم ہو جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اس سے بھی اونچا ہے کہ آج میرا آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں, دعا یہ کرتے ہیں کہ مالک عظیم تیرے محبوب سے وفا کرنے والی شخصیت کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے طفیل ہمارے غلام معمول ہیں. عقیدہ ہے. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور ایک آپ کی خصوصیت, باقی خصوصیات ہیں لیکن ایک آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جس خصوصیت میں آقا کریم علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ اکرام میں سے کوئی صحابی آپ کے برابر ہے. آپ خود بھی صحابی, آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی صحابی,
آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر محمد بن ابی بکر بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ بھی صحابیہ ہے، آپ کی زوجہ بھی صحابیہ ہے، آپ کا پوتا بھی صحابی ہے، آپ کا نواسہ بھی صحابی ہے، واحد صحابی ہے جو 4 پشتوں سے صحابیہ بنا، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، آگے پوتے اور نواسے بھی صحابی، باپ بھی صحابی، کسی اور صحابی کو یہ شان عطا نہیں کی۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے دیا کہ خود میرے نبی کا صحابی ہے، نبی کا غلام ہے، اولاد بھی غلام ہے، آگے پوتے اور نواسے بھی نبی کے غلام ہے، اور حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی وہ بھی صحابی ہیں، لیکن ابھی دیکھ لیں کلمہ نہیں پڑھا حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، اور میرے نبی کے بارے میں کچھ کلمات کہہ رہے ہیں۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مار دیا اپنے والد شکوہ لے کر میرے نبی کی برگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ آپ کے رفیق نے، آپ کے یار یار نے، آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے تیری تربیت نہیں کی، میں نے تو تربیت یہ کی ہے کہ والد اگر کافر بھی ہو ادب احترام اس کا بھی کرنا ہے، بات اس کی بھی ماننی ہے، کہنا اس کا بھی ماننا ہے، سوائے شرک کے باقی ہر حکم اگر والدین کافر ہو پھر بھی ماننا۔ یہ کیا کر دیا ابو بکر نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور پوچھا ابو بکر تیرا مقدمہ آیا ہے، کیا تو نے اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے؟ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا والد شکر کرے اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میں نے اس کے سر کو جلا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے تربیت نہیں، میں نے تو فرمایا ہوا ہے والدین کا تو احترام کر اگر والدین کا پھر اے ابو بکر والد کے تھپڑ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اگر یہ مجھے برا بھلا کہتا تو بات نہیں تھی، میرا والد گرامی تھا، مجھے گالی دے کوئی بات نہیں، مجھے تھپڑ مارے کوئی بات نہیں، اس کو تھپڑ مارنے کی وجہ یہ ہے میں نے اپنے والد کو تھپڑ مارا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، ابو بکر کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کے نبی کو اس کا والد برا بھلا کہ ابو بکر برداشت کر لے، شکر کرے میرا والد کہ میرے اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی میں اپنے والد کے سر کو تن سے جدا کر دیتا، یہ نہ دیکھتا کہ میرا والد ہے بلکہ میں یہ دیکھتا کہ میرے والد ہے تو ضرور لیکن ہے میرے نبی کا گستاخ، نبی کے گستاخ کو معافی نہیں ہے۔ یہ سبب تو ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا گئے کہ والد بھی گستاخی کرے، آقا کریم علیہ السلام کی والد کو معافی نہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں فرانس کے ان ملکوں کو معافی کیوں مل رہی ہے جو حکومت وقت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ عالمی سطح پہ گستاخی ہو چکی ہے، ہم سبھی کو باہر نکالیں گے، آج ہیرے سے کام لے رہے، چور چنا سے کام لے رہے، نانا میرا بھائی ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھ، عمر کی سیرت پڑھ، عثمان کی سیرت پڑھ، علی کی سیرت پڑھ، عبد الرحمن بن ابی بکر کی سیرت پڑھ، 100 لاکھ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ، ہر صحابی کا جواب یہ ہوگا ہمارے والد ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے اہل و عیال ہو، نبی کا گستاخ ہے تو معافی نہیں، ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں۔ اے حکومت وقت یہ تو 4 دن کی حکومت ہے، 8-10 دن کی حکومت ہے، دنیا کے اندر سدا کسی نے رہنا نہیں، قبر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو کل کیا منہ دکھاؤ گے کہ نبی کے گستاخ دنداتے پھر رہے تھے اور تم اپنی حکومت اور گرینڈس کے پاکستان کو نکالنے کے چکر میں آقا کریم علیہ السلام کے گستاخوں کے حمایتیوں کو تم ملک بدر نہیں کر رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ملک پاکستان آقا کریم علیہ السلام کے نام پہ بنا تو یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کے گستاخوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے
کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ 3 ماہ پہلے کیا تھا اور 16 فروری کو وہ معاہدہ پورا ہو رہا ہے، تو خدا را تحریک لبیک والوں نے صرف کلمہ تو نہیں پڑھا، بات ہو کہتے ہیں کہ مولوی جانے اور مولوی کا کام جانے، مولوی نہیں، کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہمارے حکمرانوں نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہماری افواج سکیورٹی اداروں نے بھی پڑھا ہے۔ خدا را صرف ایک سفیر کا معاملہ ہے، عالمی سطح پہ احتجاج کرنے، سفیر کو ملک بدر کرے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرے۔ عالم کفر کو بھی پتہ چل جائے مسلمان سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس پیارے صحابی کو رب نے بڑا مقام اور بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ میں اور آقا کریم علیہ السلام میں یکسانیت کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی وصال کے وقت بھی عمر 63 برس کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی وصال کے وقت 63 سال تھی، آپ کی وفات بھی آقا کریم علیہ السلام کی وفات بھی سوار کے دن ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی سوار کے دن ہوا۔ آپ علیہ السلام کو 15 دن پہلے بخار آیا تھا تو سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موت سے اور وصال سے پہلے 15 دن پہلے بخار آیا تھا۔ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری عمر میں مسواک چبا کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کو بھی مسواک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبوا کے دیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی کھانے میں زہر دی گئی، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھانے میں زہر دی گئی۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام کا نواسہ بھی شہید ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسہ بھی شہید ہوا، یعنی آپ علیہ السلام کے 200 سال بعد 2 سال بعد زہر دینے کے 2 سال بعد آپ علیہ السلام پہ بھی زہر نے اثر کیا اور سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے بعد 2 سال بعد اثر ہوا۔ تو اس طرح آقا کریم علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے علاوہ بھی بہت سی یکسانیت ہے، برابری ہے کہ جو کام آقا کریم علیہ السلام نے عمر میں کیے وہی کام سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر میں کیے ہیں۔ یہ واحد صحابی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو میں پچھلے جمعے کو بیان کر چکا کہ اسلام میں جس صحابی کے احسان تھے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ابوبکر صدیق کا احسان اسلام پہ اتنا ہے کہ میں نے دنیا میں بدلہ نہیں دیا، کل قیامت کے دن اللہ کریم خود ابوبکر کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں میں اپنی مساجد میں ہر حال میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جلسے جلوس کرنے کی اور آپ کے فضائل و مناقب میں محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو کچھ بیان ہوا اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔